محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے ذریعے آپ کو نشر کر رہا ہوں کچھ دین کی باتیں ہیں، اس کو ذہن نشین کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ جہاد کسے کہتے ہیں؟ پہلے سنیے۔ جہاد کے حکم سے خداوند قدوس کا یہ ارادہ نہیں، یعنی جہاد سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ یخلق ایک دم کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو انہیں جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ سب کافروں کو مار دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسلام اپنے دشمنوں کے نفس و وجود کا دشمن نہیں، اسلام اپنے دشمنوں کے نفس و وجود کا دشمن نہیں، یعنی ان کے جسم کے دشمن نہیں ہے، بلکہ ان کی ایسی شوکت و حشمت کا دشمن ہے، یعنی جو ان کا کردار ہے جو کر رہے ہیں، برے کردار کا، جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرے کا باعث بنے، جو اسلام کے لیے اور جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کے لیے خطرے کا باعث بنے، اس کا دشمن ہے اسلام، یعنی مومن۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور آگے دیکھیے، جس جنگ کا مقصد یہ ہے، یعنی وہ جہاد جس کا مقصد یہ ہو کہ عدل و انصاف اور امانت و صداقت کی حفاظت ہو جائے، سمجھ میں آئی بات، اور رشوت خوری اور چوری اور بدکاری اور زناکاری اور بد اخلاقی اور بے حیائی اور تمام برائیوں اور خود گردیوں کا قلعہ کما ہو جائے، یعنی فتح ہو جائے۔ ایسی جنگ بربریت نہیں ہے بھائی صاحب، یہ جنگ، یہ جہاد جو ہے یہ جہاد بربریت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ تمام مخلوق جو دنیا میں مخلوق ہے، انسان، یعنی اس میں سب آ گئے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ان پر انتہائی شفقت و رحمت ہے، بہت رحم کا معاملہ ہے ان سب پہ، جو سب امن میں آ جائیں گے۔ اور سنیے آگے، سنیے جہاد کے بارے میں۔ جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہے۔ جہاد انسان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے۔ جہاد مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو سنیے، دیکھیے گا، بندہ ایمان اختیاری کا مکلف ہے۔ بندہ جو ہے نا، ایمان اختیاری کا مکلف ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے ایمان کو قبول کرے، مسلمان ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہی ایمان اور اسلام معتبر ہے جو دل سے ہو۔ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہی ایمان، وہی مسلمان قابل تعریف ہے، معتبر ہے، جو دل سے ہو، یعنی دل سے اختیار کرے۔ اجباری اور اضطراری ایمان کا اعتبار نہیں، یعنی کسی نے زبردستی آپ کو مسلمان بنا دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں بنتے ہو؟ نہ کوئی بنائے گا۔ لوگ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کتنی عمدہ قرآن کی آیت لکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر خدا چاہتا، تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، اگر خدا چاہتا تو تمام روئے زمین والے ایمان لے آتے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو تمام زمین والے ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود، کیا کسی پہ آپ جبر کر سکتے ہیں؟ اور آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، دیکھو سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ کیا فرما رہا ہے؟ جو چاہے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو چاہے ایمان لائے، اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے، یعنی اپنی عبادت کرے جو بھی کر رہا ہے وہ۔ حق واضح ہے، جبر کی ضرورت نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر میں حق اور اہل حق کو واضح کر دیتا، وقت دنیا میں حق اور اہل حق ہوتا، باطل نہ ہوتا، تو پوری دنیا میں شروع سے جب سے اسلام پھیلا ہے، میں پوری دنیا میں جب ہی اسلام پھیلا دیتا، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی کہ اسلام میں داخل ہو، سب کو اسلام میں داخل کر دیتا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کرا، بلکہ نہ میں جبرن و قہرن یہ نہیں چاہتا کوئی اسلام میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نہیں چاہتا کوئی زبردستی اسلام میں داخل ہو۔ اسلام نام ہی نہیں ہے زبردستی کا، بلکہ اپنی خود اختیاری، خود عقل لگانے سے اسلام میں داخل ہو۔ زبردستی نہیں ہے، اپنا استعمال کرے مائنڈ کا، اور جبرن نہیں ہے، بلکہ خود اختیاری ارادہ اس سے اسلام میں داخل ہو۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، کہنے لگے میں چاہوں تو ایک دن میں سارے مسلمان کر دیتا، جب دنیا میں اسلام داخل ہوا تھا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا۔ اگر ایسا نظم ہوتا تو پھر جنت اور دوزخ کی کیوں بناتا میں؟ اور ایسا کرتے اللہ تعالیٰ تو جنت دوزخ کیوں بناتے، پھر وہاں حساب کیوں لیتے؟ حساب تو اس لیے لیں گے کہ یہاں دنیا میں کیا کر کے آیا، اب حساب دو، اور تمہارا کون تھا معبود، کس کی عبادت کرتے تھے تم، اب یہاں جواب دو مجھے تم۔ تو اللہ اگر یہ چاہتے تو پھر جنت دوزخ کی کیوں بناتے؟ تو
عرض کر دی جو اپنے شیخ کی مشائخ کی صحبت کی برکت سے بفضل باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام نوح انسان کو اور نبی نوح کو بنی نوح کو توفیق ارزانی سے نوازے اور تمام امت مسلمہ کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ناکاروں کو بھی آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔